الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله. حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی جس حدیث پر پچھلے خطبے میں گفتگو کی تھی اسی حدیث کو موضوع بنا کر اس کا آخری حصہ جو تشریح طلب رہ گیا تھا آج کے خطبے میں انشاءاللہ العزیز اس حدیث کے آخری ٹکڑے پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق ارزانی بخشے. ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت مشہور اور معروف روایتوں میں سے ہے. اس کے ما لہ و ما علیہ پر پچھلے ہفتے آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک خطبے کا اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے لیکن اس خطبے کو ذکر نہیں کیا. البتہ خطبہ نہایت درجہ فصیح، بلیغ اور مؤثر تھا اور یہاں سے صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ مجمعین اندازہ ہوا کہ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے والا جیسے نصیحت کرتا ہے اس قسم کی نصیحت اس خطبے کے اندر موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خاص نصیحتیں، کچھ خاص وصیتیں کرنے کا مطالبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فصیح و بلیغ خطبے کے بعد جو وصیت کی اس وصیت کو ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے
بیان فرمایا ہے۔ پچھلے ہفتے کے خطبے میں اس پر گفتگو زیادہ رہی کہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ نہیں ہے، لیکن وہ خطبہ کیا تھا، کیا کسی اور صحابی نے اس پر توجہ کی ہے؟ تو بتایا گیا تھا کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر 4-5 خطبوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون سا خطبہ تھا جسے ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ وارضہ مراد لے رہے ہیں۔ لیکن ارباز کی روایت میں جو وصیت محفوظ ہوئی اس وصیت پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جس وصیت کو ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ نے اتنا اہم سمجھا کہ خطبے کے مضمون کو تو نہیں بیان کیا، لیکن اس وصیت کو حرف بحرف امت تک منتقل فرمایا۔ اور یہ وصیت اس خطبے کے بعد تھی جس خطبے کے بارے میں الفاظ ارباز ابن ساریہ نے کیا استعمال کیے ہیں کہ اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیا آپ نے، اتنا فصیح و بلیغ کہ جس سے سننے والوں کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی، دبدبا اٹھی، اور سارے صحابہ کرام جو رضوان اللہ علیہ مجمعین سامنے تشریف فرما کے ان کے دل کانپ اٹھے تھے۔ یہ اس خطبے کی صفت بیان کی ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فصیح و بلیغ خطبے کے بعد جسے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہ کسی جانے والے کی آخری وصیت یا نصیحت ہے، اس کے بعد جو وصیت کا مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وصیت کیا کی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس روایت کو مکمل پڑھے دیتا ہوں تاکہ اسی کی روشنی میں پھر گفتگو آگے بڑھاؤں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا كثيرا اختلافا شديدا۔ بعض دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة۔ یہ روایت امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہم نے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے دم واپسی، جو کوئی وصیت کرتا ہے رخصت کرنے کے وقت میں جو وصیت کرتا ہے، اس قسم کی وصیت آپ نے کی ہے۔ یہ خطبہ نہ ہو کر یہ پورا خطبہ ایک وصیت سا معلوم پڑتا ہے۔ تو ہمیں مختصر میں چند تاکیدی باتیں بیان فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو اور سمع و طاعت کو لازم پکڑو، اپنے حکمرانوں کی بات کو سنو اور سننے کے بعد اس پر عمل کرو۔ سمع و طاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ گرچہ وہ حکمراں حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان قریب تم لوگ میرے بعد، میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شدید اختلافات دیکھو گے،
تو ایسی صورت میں تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں میرے بعد ان کی سنتوں کو لازم پکڑو، انہیں اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی چیز دین کے اندر گمراہی ہے۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، اور یہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کے تعلق سے کچھ پیشین گوئیاں کی ہیں، اور وہ پیشین گوئیاں من وعن مکمل ہوئی اور مکمل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ان وصیتوں کی اہمیت یہاں سے بھی ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات کہی علیکم بتقوی اللہ، علیکم جار اور مجرور امر کے معنی میں، الزموا علیکم اپنے اوپر لازم پکڑ لو، کس چیز کو؟ اللہ کے تقوی کو، اللہ کا تقوی۔ اور پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے تقوی کی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اپنے ہر خطبے میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبہ حاجہ میں، ان تینوں کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ جن قوموں کو کتاب سے نوازا گیا تم سے پہلے، ان کو، ان سب کو اور تمہیں ہم نے اس بات کی تاکیدی نصیحت کی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہ امت محمدیہ کی کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ سابقہ امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی خاص وصیت رہی ہے۔ پر یہ تقوی ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ تقوی کا ایک عام سا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان ایک ڈھال بنا لیں، ایک وقایہ بنا لیں، اللہ کا عذاب آپ تک نہ پہنچنے پائے، اپنے اور اپنے اللہ کے عذاب کے درمیان ایک ڈھال بنا لیں۔ اور وہ ڈھال کیسے بنے گی؟ اعمال صالحہ کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لا کر اور اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے۔ اور جب تقوی کا معنی یہ ہے تو پھر بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے روکا ہے، آپ اس پر عمل تب نہ کریں گے جب پہلے آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزیں، اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزیں کیا ہیں۔ اور یہاں سے علماء نے کہا کہ تقوی انسان کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے علم نہ حاصل کر لے، اور پھر علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرنا شروع کر دے۔ گویا تقوی اختیار کرنے کی پہلی منزل یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے، شرعی علوم کی معلومات حاصل کرے، اور پھر دوسرے نمبر پہ جب معلومات مل جائیں شرعی علوم کی، جس میں اللہ تعالیٰ کی حکم کردہ چیزوں کے بارے میں معلومات، اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں کے بارے میں معلومات، جب یہ معلومات آ جائیں پھر ان پر عمل کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ شرعی علوم کا حاصل کرنا ہر بندے کے اوپر ضروری ہے۔ عام طور پہ علماء کہتے ہیں کہ علوم شرعیہ کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن فرض کفایہ کا یہاں مطلب کیا ہے؟ کیا آپ کے سماج اور گاؤں کے 2-4 بچے دینی علم میں لگ جائیں آپ سب کی طرف سے کفایہ ہو جائے گا؟ نہیں، فرض کفایہ کا بڑا غلط معنی لوگ لیتے ہیں۔ یہ نہیں مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ عام چیزیں جن کا علم ہونا سب کے لیے ضروری ہے،
उतनी मालूमात हर बंदे को मालूमात हासिल करना जरूरी है। जैसे नमाज का मसला है, जैसे रोजे का मसला है, समझ में आ रही बात? तो जब तक हम में से हर बंदा ये मालूमात ना हासिल करे कि अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है, रोजे का हुक्म दिया है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ना से रोका है, सूद से रोका है, शराब से रोका है, इस किस्म की सारी जो बदीही बातें हैं, उन सब चीजों का इल्म हासिल करना हर बंदे के लिए जरूरी है। अलबत्ता ज़कात की तफसील, ज़कात का इल्म, ज़कात सोने में, चांदी में, माल और औलाद में, माल और जानवरों में या तिजारत में कितनी निकाली जाए, कितनी ना निकाली जाए, जाहिर सी बात है ये हर एक के ऊपर जानना जरूरी नहीं है। अगर आप साहबे निसाब हैं तो आपके ऊपर वाजिब है कि आप उसके बारे में मालूमात हासिल करें। हज का मसला है, एक आम आदमी जो बेचारा हज के लिए मुकल्लफ ही नहीं है, मन इस्तता इलैहि सबीला की शर्त ही नहीं पूरी कर पा रहा है, उसे हज के बारे में मालूमात हासिल करना जरूरी नहीं है, फर्ज आइन नहीं है। फर्ज किफाया तो है लेकिन फर्ज आइन नहीं है। लेकिन वो बंदा जिसके ऊपर हज करना वाजिब हो जाता है इस तौर पर कि उसके पास इतनी सकत हो जाती है सेहत के एतबार से, माल और दौलत के एतबार से, रास्ते के महफूज होने के एतबार से, मन इस्तता इलैहि सबीला के शर्त पर जो बंदा उतरता है उसके लिए हज की मालूमात हासिल करना फर्ज ऐन हो जाता है। यह है उलूम शरइया का मतलब कि आम तौर से फर्ज ऐन नहीं है, वो फर्ज किफाया है, लेकिन फर्ज ऐन बन जाता है जब इंसान के अंदर उस अमल के करने की सलाहियत पैदा हो जाए। जैसे हज की सलाहियत आपके अंदर आ गई, जैसे आप गरीब थे, आप मालदार हो गए, ज़कात आपके ऊपर वाजिब हो गई, तो अब ज़कात के बारे में जानना, कितने में किसमें कितना निकाला जाएगा, इसके बारे में जानना आपके ऊपर फर्ज हो गया। तो इस एतबार से फर्ज किफाया है। लेकिन आमतौर से हमारे समाज में समझाया जाता है कि साहब नहीं, दीनी इल्म का हासिल करना फर्ज किफाया है, दो चार लोगों ने हासिल कर लिया, सबकी तरफ से किफाया हो गया। ये किफाया का मतलब नहीं है, जैसा कि मुहक्किकीन उलमा ने बयान किया। तो तक़वल्लाह की आपने वसीयत की, अल्लाह से तकवा इख्तियार करने की। और तकवा कब इख्तियार करेगा बंदा? जब उसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर और नवाही का इल्म होगा। लिहाजा पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को तलकीन कर रहे हैं कि ऐ लोगों, इल्म हासिल करो। अल्लाह ताला ने जिन चीजों का हुक्म दिया है, जिन चीजों से रोका है, उनके बारे में जानकारी हासिल करो। जिस मुस्तवा पर हो, जिस मरहले पर हो, उस मरहले के एतबार से जितनी चीजें जानना तुम्हारे ऊपर जरूरी है उन्हें जानो, ताकि जान कर फिर उस पर अमल कर सको। बगैर जाने हुए अमल करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करने का मतलब यह है कि इंसान इल्म और अमल से आरास्ता हो और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर और नवाही को बजा लाए। उसके बाद आपने फरमाया वस्समइ वत्ताअ, सुनने और इताअत करने का हुक्म दिया। और आगे आपने फरमाया कि वइन अबदन हबशियन, अगरचे कोई हबशी गुलाम ही तुम पर मुसल्लत हो जाए। बाज़ रिवायात में अल्फाज आते हैं कि वइन तअम्मरा अलैकुम अब्दुन, अगरचे कोई गुलाम ही हुकूमत पर काबिज हो जाए, हुकूमत पर काबिज हो जाए। तअम्मरा, लोगों ने इंतखाब नहीं किया, कोई शूरा उरा का मामला नहीं है, बस ताकत के बलबूते पर उसने हुकूमत को हासिल कर लिया। तअम्मरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर गौर करें। वइन तअम्मरा अलैकुम अब्दुन, अगरचे कोई गुलाम तुम पर हुक्मरान बन जाए तब भी उसकी बात माननी है। और दूसरी बात जो यहां पर जिक्र की है उसके अंदर यह जिक्र किया है कि गुलाम भी कौन सा, जिसे सबसे हकीर समझा जाता है, हबशी गुलाम, काला, कलूटा, स्याह, कोयला, जिसे देख करके हम और आप अपने अंदर एक इंकबाज महसूस करते हैं। अगर वो बंदा भी हुक्मरान बन जाए तो फिर हुक्मरान बन जाने के बाद उसकी समोतात हमारे ऊपर लाजिम है। उसकी बात को सुनना, और सिर्फ सुनना नहीं कहा, वत्ताअ, वरना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। सुनना तो वो भी है,
لیکن نہیں، السمع والطاعہ، جو کہہ رہا ہے اسے بجا لانا، یعنی مکمل طور پر اس پہ عمل کرنا۔ یہاں پر علماء محققین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جس حکمرانی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ حکمرانی ایک تو عام حکمرانی ہے، جیسے خلیفہ وقت ہوتا ہے، امیر المومنین ہوتے ہیں، وہ تو اس کے اندر ہیں ہی۔ اسی طریقے سے ہر گاؤں، ہر شہر اور ہر قبیلے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ بھی اس حدیث کے اندر داخل ہے، چاہے ولایت عامہ ہو چاہے ولایت خاصہ ہو۔ دھیان دیجیے گا، چاہے ولایت عامہ ہو چاہے ولایت خاصہ ہو۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں دھیان دینے کے لیے کہ ہم لوگ کہیں گے صاحب یہ جہاں پر اسلامی حکومتیں ہیں یہ چیزیں وہاں کی ہیں، ہم لوگوں کو اس سے کیا لینا دینا؟ ہندوستان اور نیپال میں نہ اسلامی حکومت ہے نہ اس کی کوئی بات ہو۔ نہیں صاحب، یہی تو غلط فہمی ہے۔ ولایت خاصہ ہو یا ولایت عامہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لاگو ہوتا ہے۔ اور تو اور ایک گھر کے اندر ماں باپ کا حکم اولاد کے لیے ماننا ضروری ہے۔ سب سے چھوٹی اکائی سماج کی سب سے چھوٹی اکائی یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور پھر آپ اوپر کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ والدین کی حکم سے سرکوبی کرے، ان کے کسی دیے ہوئے حکم کو ٹھوکر مار دے۔ اولاد کے لیے لازم ہے کہ گھر کے سربراہ کی بات کو مانے، گھر کے ذمہ دار کی بات کو مانے۔ گھر کا سربراہ اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی ذریت کا ذمہ دار ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کے دائرے میں ان سب کے اوپر یہ لازم اور فرض ہے کہ وہ اس کی بات کو تسلیم کریں۔ اس لیے وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ یا عَبْدٌ حَبْشِيٌّ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج میں اس پہلو پر زور اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں ایک عجیب سا انتشار، اضطراب، ایک بلبلہ سا برپا ہے، اور کوئی کسی کی بات کو سننے کا روادار نہیں ہے۔ سب مادر پدر آزاد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کوئی کسی کی بات سننے کا روادار نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں ابھی پڑوسی ملک کی جو صورتحال ہے، کیا اگر یہ معاملہ رہتا کہ صاحب سب کو اپنی اپنی پڑی رہے، کسی کو کوئی معاملہ نہ ہو، تو پھر بات کیسے بنے گی؟ آپ کہیں گے اسلامی حکومت نہیں ہے، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، پھر اس معاملے کو حل کیسے کیا جائے گا؟ دوسرے لوگ ہماری طرف ایک قوم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو لوگ آگے ہیں ان کی باتوں کو ماننا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر جو مقدمات چل رہے ہیں، کس بنیاد پر سپریم کورٹ نے ان مقدمات کو لے دی؟ کیا وہ اگر یہ کہا جائے کہ کیا تم مسلمانوں کے وکیل ہو، ظاہر سی بات ہے جب تک مسلمانوں کا وکیل انہیں نہ مانا جائے تب تک ان کے مقدموں پر سماعت کیوں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ خود اپنی قوم کے لوگ ان باتوں کی جو گہرائیاں ہیں ان گہرائیوں کو نہیں سمجھتے۔ ادارے کا ذمہ دار ہے، اس کی باتوں پر ادارے کے لوگ عمل نہیں کرتے۔ ایک سماج کا ایک قبیلے کا ذمہ دار ہے، قبیلے کے لوگ اس کی باتوں کو نہیں مانتے۔ یعنی مادر پدر آزاد جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے، اور خاص طور سے آج کی نوجوان نسل اپنے بزرگوں سے مکمل طور پر بغاوت پر آمادہ ہے۔ اپنے بزرگوں کی بات کو تسلیم کرنا، ان کے اوامر کو ماننا، یہ اپنے لیے باعث توہین سمجھتی ہے۔ آج اولادوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اس چیز کو نہیں جانتی کہ اگر ہمارے نانا، ہمارے دادا، ہمارے ابو اگر ہمیں کسی چیز سے روکتے ہیں تو اس میں ہماری مصلحت ہوگی، چاہے وہ مصلحت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور انہیں مان لینا چاہیے۔ نہیں، ایک بغاوت کا سا مزاج آپ کو نظر آتا ہے۔ ہر گھر کا معاملہ ایسے ہی ہے، ہر سماج کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ایک عجیب قسم کی فضا دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر گھر میں اختلافات موجود ہیں۔ ہر گھر کے اندر اولاد کو آنکھ کرنے تک معاملہ پہنچا ہوا ہے۔ بیوی کا معاملہ ہو، شوہر کا وقار اس کی نگاہ میں موجود نہیں ہے، وہ شوہر کے قابو میں نہیں ہے۔
इसी तरीके से औलाद अपने बाप के काबू में नहीं है, इसी तरीके से हर छोटा अपने बड़े के काबू में नहीं है। वइन तअम्मर अलैकुम अब्द, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म और ये इरशाद और ये वसीयत जो आपने अपने आखिरी वक्त में दी है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। और मुस्लिम सोसाइटी को, खासतौर से जहां जहां मुस्लिम अकलियात है, उन्हें इस चीज की दिक्कत को, इसकी बारीकी को और इसकी खतरनाकी को महसूस करना ही होगा अगर अपनी अमान चाहते हैं, अपनी बका चाहते हैं। वइन तअम्मर अलैकुम अब्द। हाँ, एक बात यहां पर जिक्र करने की है कि अमीर का हुक्म मानना है, सही है, लेकिन क्या मुतलकन मानना है? कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म तीन हाल से खाली नहीं है, तीन हाल से खाली नहीं है। जो हुक्म आपको आपके बड़े दे रहे हैं, ये तीन कंडीशन उसके अंदर हो सकती है। पहली कंडीशन क्या? कि वो आपको उन बातों का हुक्म दे रहे हैं जो कुरान और सुन्नत में आई हुई है। बाप अपने बेटे से कह रहा है, मैं इमारत खासा और इमारत आम्मा दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर आम्मा की बात करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खासा का मामला ज्यादा अहम है, इसलिए मैं घर की बात कर रहा हूं। अगर आपके वालिदैन ने आपको हुक्म दिया कि आपके ऊपर नमाज पढ़ना फर्ज है और आपको नमाज पढ़नी ही होगी, ये गोया अल्लाह का हुक्म है, कुरान और सुन्नत के अंदर इसकी तालीम आई हुई है, तो ऐसे अहकाम को मानना औलाद के लिए लाजिम और जरूरी है। यह खास इमारत की बात हुई। अच्छा, दूसरी शक्ल यह है कि अल्लाह ताला की मासियत का हुक्म दे, वो ऐसी चीज का हुक्म दे आपके बड़े, ऐसी चीज का हुक्म दे जो अल्लाह की नाफरमानी का काम है। मिसाल के तौर पर वो आपको कहे कि अपनी दाढ़ी मूड दो, अपनी मूछें, अपनी दाढ़ी सब मूड दो, औरत की शक्ल बना लो। अच्छा, ये बात क्या काबिल तस्लीम है? काबिल तस्लीम नहीं है। मां बाप कहे तो, मुल्क का जिम्मेदार आला कहे तो, यह बात काबिल तस्लीम नहीं है। फौज के अंदर फौज का जो कमांडर है, अगर यह हुक्म देता है, जिसमें फौज के अंदर आप जानते हैं कि अवामिर को मानना जरूरी होता है, लेकिन अगर वो कमांडर यह हुक्म देता है कि दाढ़ी मूछ साफ कर लो, तो फिर आप यह हुक्म नहीं मानेंगे। मूछों को तो मूडने का हुक्म आया है, लेकिन दाढ़ी के ताल्लुक से नहीं आया। तो दाढ़ी का अगर कहता है कि वो दाढ़ी मूड लो, यह हुक्म काबिल तस्लीम नहीं है। अगर यह कहे कमांडर कि नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, उसका यह हुक्म काबिल तस्लीम नहीं होगा। पैर की ठोकर पर उसका यह हुक्म। लेकिन यहां भी एक बात ध्यान रखिएगा कि अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म जब दे तो आप उस हुक्म को नहीं मानेंगे, इसलिए कि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे अहकाम वो दे रहा है, उसको मानना वाजिब और जरूरी तब भी रहेगा। सिर्फ वो चीज जो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म है, वो आप नहीं मानेंगे। तो ये दो कंडीशन हो गई। एक, अल्लाह की इताअत का हुक्म दे, उसको मानना जरूरी है। अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे, उसे बिल्कुल नहीं मानना है, चाहे जो हो जाए। तीसरी शक्ल क्या है कि ऐसे इंतजामी उमूर का हुक्म दे जिसमें किताब और सुन्नत के अंदर कोई शरई तालीम वाज़ेह तौर पर नहीं आई है, लेकिन वो अल्लाह की मासियत का काम भी नहीं है, इंतजामी उमूर से मुताल्लिक है। तो ऐसी सूरत में उसके हुक्म को मानना जरूरी और वाजिब है। दलील कुरान का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और उन लोगों की बात मानो जो तुम में जिम्मेदार हैं, जो तुम में जिम्मेदार बनाए गए हैं। तो ये तीन हालतें हो सकती हैं, और ये विलायत आम्मा और विलायत खासा दोनों के अंदर इसका इंतबाह इसी अंदाज में किया जाएगा। तो ये अलैकुम बिस्समअ व ताअह का मामला था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग मेरे बाद जिंदा रहेंगे वो शदीद इख्तिलाफात देखेंगे, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौरन बाद पूरी हो गई। आप जानते हैं कि किस तरीके से उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफे वक्त शहीद कर दिए गए, अली इब्न अबी तालिब और इनसे पहले उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदा शहीद कर दिए गए।
پھر کس طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، کیسے علی کے درمیان معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئیں اور یہ فتنے نمودار ہوئے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عنقریب تم لوگ شدید اختلافات دیکھو گے۔ یہ اختلافات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بہت جلد بعد یہ ساری باتیں سامنے آ گئی۔ تو اس پر کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری سنت، اور اس میں کیا کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور انہیں دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو۔ انہی فتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو اختلافات صحابہ کے درمیان پیدا ہوئے، یہ جو تلواریں نکلی اور صحابہ ہی دونوں طرف مارنے والے اور مرنے والے صحابہ ہی تھے، یہ جو عظیم فتنہ رونما ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان خون سے، اس مقدس خون سے آلودہ ہونے سے روکا ہے، تو آج ہم اپنی زبانوں کو ان خونوں سے میں آلودہ کرنے سے ہمیں چاہیے، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو روک لیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جو قول ہے بڑا قیمتی قول ہے۔ جو ہوا وہ ہوا، وہ لوگ جانے۔ ان ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ جتنے بھی ہیں چاہے اس لشکر کے ہوں چاہے اس لشکر کے ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا، وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، ان کے آپس میں کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول بڑا قیمتی ہے۔ اور امت کے علماء میں سے جن لوگوں نے جنگ صفین کے معاملے کو اٹھایا، جنگ جمل کے معاملے کو اٹھایا، صحابہ کے درمیان جو تنازعات ہوئے ان تنازعات کے معاملے کو اٹھایا، خلیفہ امیر المومنین عثمان بن عفان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے اپنے قلم کو حرکت دی، ان سارے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اور وہ سارے لوگ زیادہ ثواب سے ہٹ گئے، چاہے وہ مولانا مودودی ہو، چاہے وہ سید قطب ہو، چاہے وہ اس قبیلے کے اور بڑے بڑے علماء کا نام جن کا لیا جا سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکایت کے قول پہ اگر انہوں نے عمل کیا ہوتا کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جاتی، لیکن خود بھی ڈوبے اور اپنے ماننے والوں کو بھی ڈبا کر دم دیا۔ تو علیکم کہا کہ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ شدید اختلافات دیکھیں گے، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑیں۔ ہمیں ان معاملات میں پڑنا نہیں ہے، وہ ان کا معاملہ تھا۔ ہم اگر اللہ رب العالمین نے ہماری تلواروں کو ان سے محفوظ رکھا تو آج ہم اپنی زبانوں کو ان سے کیوں نہیں محفوظ رکھ سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اچھا، یہ تو اختلاف کی ایک بات ہوئی، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اختلاف کی بات کی تھی؟ علماء محققین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، اختلافات یہ تو ایک عام اختلاف ہوا قوم کا، پوری کی پوری امت کا، لیکن اگر اس کو خاص پیمانے پر لیا جائے تب بھی آپ کی پیدائش کے وقت ہم میں سے ہر بندہ غور کرے کہ جب وہ چھوٹا تھا اس وقت سوسائٹی کیسی تھی، اور آج عمر کے جس مرحلے میں ہے وہ آج سوسائٹی کے اندر اختلافات کا معاملہ کیسے ہے۔ تو گویا ہر فرد کی زندگی میں پہلے والی زندگی بعد والی زندگی سے انسان اچھا پائے گا۔ ہر آنے والا زمانہ ہر ایک کی زندگی میں وہ اختلافات کی کثرت کا زمانہ ہے، اختلافات کی شدت کا زمانہ ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑیں۔ اور اللہ کے رسول کی سنت یہ اساس ہے، اگر خلفائے راشدین کی سنت بھی اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف جائے گی تو وہاں پر اللہ کے رسول کی سنت کو لازم پکڑا جائے گا، خلفائے راشدین کی سنت کو نہیں۔ اور جب یہ خلفائے راشدین کی سنت کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں تو پھر ایرے غیرے لٹو خیرے، یہ امام فلاں پیر جھکا پیر، ان کے اقوال کی حیثیت کیا ہوگی یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے، دین میں یعنی ثواب سمجھ کر کے جس کو کیا جائے، ایسی دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو عبادت کہہ دیا وہ قیامت تک عبادت ہے، اور جن چیزوں کو عبادت نہیں مانا وہ چیزیں قیامت تک عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس میں دو شکل ہو سکتی ہے، ایک شکل یہ کہ کوئی انسان ایسی عبادت ایجاد کرے جو سرے سے کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، تو وہ تو کھلم کھلا بدعت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ کچھ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ حقیقت میں تو وہ چیز موجود تھی لیکن اس کی وہ صفت نہیں تھی، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
یہ تو قرآن و سنت میں ذکر آیا ہوا ہے نا. اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس کو 100 مرتبہ پڑھو تو ایسا ہوگا, 2000 مرتبہ پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا, 3000 مرتبہ پڑھو تو یہ ڈگری بن جائے گی. یہ چیزیں یہ بھی بدعت ہیں, اس لیے کہ یہ صفت جو اس بندے نے ذکر کی ہے یہ اس کی خانہ ساز ہے. اور سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, گرچہ یہ ذکر ہے لیکن اس کو جس مخصوص کنڈیشن میں صفت میں ادا کرنے کو کہہ رہا ہے وہ بدعت ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سلسلے میں بہت واضح ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان جامع وصیتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شہدائی بنا دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی روشن شاہراہ پر رکھے. اللہ رب العالمین ہم میں سے کسی کو ان پگڈنڈیوں پر نہ چلائے جو صراط مستقیم کے دائیں بائیں جو شیطان نے بچھائی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے, سلف صالحین کے نقش قدم پر رکھے. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں اللہ رب العالمین شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ قرضدار ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کی بیٹیاں شادی کے انتظار میں ہیں اللہ رب العالمین ان کو مناسب رشتے دلوا دے. اللہ رب العالمین ہماری بہنوں, بیٹیوں اور ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ رب العالمین صحابیات کریمات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے نقش قدم پر چلائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کی جو بھی جائز ضروریات ہوں, جن میں ان کی مصلحت اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے, اللہ رب العالمین ان سب کی وہ ساری ضرورتوں کی تکمیل اللہ رب العالمین فرما دے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم.